ٹاؤن شپ میں گرفتار 2 خواتین کی ہلاکت کے واقعے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول، دونوں خواتین کی موت کو طبی قرار دے دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں خواتین کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات موجود نہیں ہیں۔ دونوں خواتین کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی۔ دونوں خواتین کو 4 اگست کو پولیس نے گرفتار کر کے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا تھا۔ اس معاملے میں اہم پیش رفت ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ تھانہ ٹاؤن شپ میں گرفتار 2 خواتین کی ہلاکت کے واقعے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول، دونوں خواتین کی موت کو طبی قرار دے دی گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں خواتین کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں ہیں۔ دونوں خواتین کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی۔ دونوں خواتین کو 4 اگست کو پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا تھا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا۔ پولیس کی حراست میں 2 خواتین کی ہلاکت کے معاملے پر مزید پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ضابطہ فوجداری کی فہرست کے تحت جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کامران کرامت نے رپورٹ میں کی تصدیق کر دی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے اس کو لاشوں کا معائنہ کیا۔ دوران انکوائری خواتین پر تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ دونوں خواتین کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا۔ تھانہ ٹاؤن شپ کے ایس ایچ او کو پوسٹ مارٹم کروانے کے احکامات جو ہے وہ مجسٹریٹ کی طرف سے جاری کیے گئے، جس سے مجسٹریٹ نے رپورٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو جو ہے وہ جمع کروا دی ہے۔ تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی جو ہے وہ تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے تھے اور یہ بات سامنے آئی تھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی کہ خواتین کی جو ہلاکت ہے وہ طبی موت ہے اور دونوں کی جو موت ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں ڈی جی پی آر میں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ پاکستان کے حصے میں دوبارہ لکھی ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں جو ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا اس کے اوپر اکراس دا بورڈ پوری دنیا کے اندر یہ سب سے بڑی خبر تھی اور دنیا کے اندر جو ہے وہ تمام اینالسٹ ہوں، چینلز ہوں، وہ سب اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان جو ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور پاکستان کے ساتھ سعودی عرب جو ہے، چونکہ سعودی عرب کی پاک سرزمین جو ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری ملنا کسی بھی مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس پیکٹ کے بعد یہ یقیناً یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کے اندر اور مختلف ممالک جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور اسی کے سلسلے کی ایک کڑی آپ نے دیکھی کہ جب ٹرکی جو ہے اس نے بھی جو ہے یہ مکہ ایگریمنٹ کے اندر ٹرکی بھی شامل ہوا، اور اب بھی شنید ہے کہ شاید اور بھی بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس ایگریمنٹ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو جو پروردگار کا حکم ہے اور جو عزت و ذلت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، بہت ساری سازشوں، بہت ساری دشمنیاں خواہ مخواہ کی کریٹ کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک نے یہ جو ایک پاکستان کو دنیا کے اندر شائن کرنے کا جو موقع دیا ہے، اس کے لیے میں یقیناً سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، جو وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور پوری قوم اس وقت جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر سے بھی، اور خاص طور پر ٹرکی اور سعودیہ کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کتنی خوش ہے اور وہ کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس ایگریمنٹ کو۔ یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کی یہ سفارتی کامیابیوں کا جو سلسلہ ہے یہ ایسے ہی آگے بڑھے گا۔ اور پاکستان، کبھی وہ وقت تھا جب پاکستان کو خدا نخواستہ فیلڈ اسٹیٹ کہا جا رہا تھا، جب پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، جب پاکستان کے لیے جو ہے وہ نہ کوئی بقول آپ سنا کرتے تھے ہمارا فون کوئی نہیں اٹھاتا، ہم سے ملتا کوئی نہیں، اور آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ دنیا کی پالیٹکس کا محور اس وقت پاکستان ہے تو وہ غلط نہیں ہے، اور اس کے اندر دن بدن الحمدللہ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں دوبارہ وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل کو اور وزیر خارجہ کو پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کی طرف سے بہت بہت مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب کے جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر
تپتی دھوپ کے اندر اور کٹھن جو راستے ہیں ان کو پار کر کے ماؤں اور بہنوں کو جو ہے وہ ایک طویل اور تکلیف دہ سفر طے کرنا پڑتا تھا صرف اور صرف پانی حاصل کرنے کے لیے. وہ پانی جو ایک یقیناً نعمت بھی ہے، وہ پانی جو ایک زندگی ہے، وہ پانی جو انسان کے زندہ رہنے کا ایک لازمی جزو ہے. اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ پچھلے 6 مہینے سے خاص طور پر بالعموم کوئی 1 سال سے اس کے اوپر ان کا کنسرن تھا کہ مجھے جب یہ فوٹیجز نظر آتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، وہ کبھی کہیں پر پانی اکٹھا ہوا ہے، وہاں سے دور دور سے خواتین جو ہیں وہ اٹھا کے اپنے سروں پر پانی لے کے آتی ہیں، تو مجھے اس نظام کو چینج کرنا ہے. اور اسی نظام کو چینج کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے چیف منسٹر صاحبہ کا جو یہ ویژن تھا صاف پانی کے حوالے سے، اس کو جو ہے وہ ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ کے تحت، اور خاص طور پر یہ ان علاقوں کے لیے، ان اضلاع کے لیے ہے جہاں پر صاف پانی جو ہے وہ بالکل اویلیبل نہیں ہے اور وہ دور دراز کے علاقے ہیں. وہاں پر لاکھوں لیٹر جو پانی ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ ان کی دہلیز پر جو ہے وہ ایک سہولت کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ جو دہائیوں پر محیط پیاس اور مسافت کا جو ایک سلسلہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہوا ہے. میں آپ کو ایک فوٹیجز کچھ دکھانا چاہتی ہوں. یہ حاصل پور پنجاب کی فوٹیج ہے جس کے اندر یہ لوگوں کے گھروں پر جا کر، ابھی وہاں بھی کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں بیٹھ کر لاہور میں بیٹھ کے پنجاب کو باتیں کرتے ہیں، اور ان کی اپنی جس علاقے میں حکومت ہے وہاں 18 سال سے ٹینکروں کے مافیا کے حوالے کیا ہوا ہے لوگوں کو. لوگ پیسے دے کر جو ہے وہ ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں اور پانی لیتے ہیں. یہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ پانی کی بوتلیں جو ہیں یہ ان کے گھروں پہ دہلیز کے اوپر جو ہے بغیر کسی کاسٹ کے، بغیر کسی پیسے کے اور بغیر کسی تکلیف کے ان کی دہلیز پر جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہیں. اور اس لیے یہ صاف پانی پروگرام جو ہے یہ اس کو ان خاص طور پر ان اضلاع کے اندر جنوبی پنجاب کے جو اضلاع ہیں جس میں پہلے مرحلے میں ڈیرہ غازی خان، خوشاب، رحیم یار خان اور بہاول نگر جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے. اور ابھی اس کو مزید چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہیں، جس کے اندر ان کی خواہش اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پوری دنیا میں جیسے ٹیپ واٹر جو ہے وہ ایک صاف پانی ٹیپ واٹر کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچتا ہے، تو یہ تمام پانی کی جو سہولت ہے یہ پنجاب کے ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے. لیکن اس میں مختلف چیزیں ہیں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو واٹر ڈیفیشینٹ ہے، جہاں پانی شاید بہت نیچے جا چکا ہے یا جہاں پانی ممکن ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے علاقے بھی موجود ہیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کنٹامنیٹڈ واٹر ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سیوریج کے پانی، سیوریج کے ساتھ مل کے پائپس جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی مہیا کیا جاتا تھا. تو وہاں پر یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے خود چیف منسٹر صاحبہ نے یہ پروگرام جو شروع کیا الحمدللہ. اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ میری چیف منسٹر جو ہیں وہ یہ نہیں کرتی کہ اس کا فنڈ کہاں سے آئے گا، اس کو ابھی ہم شروع کریں گے، فیزیبلٹی تیار ہوگی، ایسی کوئی چیز پنجاب میں ایگزسٹ نہیں کرتی. جب بھی میں آپ کے سامنے آتی ہوں تو ہم وہ پروگرام چیف منسٹر صاحبہ شروع کر چکی ہوتی ہیں، لوگوں تک وہ سہولت پہنچ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا پکٹورل ایویڈنس جو ہے وہ آپ کے پاس لے کے آتی ہوں. اور یہ یقیناً یہ پلانٹ ان خاندانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو کئی کلومیٹر پیدل جو ہے وہ چل کر اپنے لیے پانی لے کے آتے تھے. ان تمام خاندانوں کو 19 لیٹر جو ہے وہ مفت پانی کی بوتلیں جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں. اور تمام باٹلنگ پلانٹ اس وقت ان 4 اضلاع کے اندر مکمل فنکشنل ہیں، اور اس میں آنے والے برسوں میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے. اس پروگرام کو جیسے جیسے ایکسپینڈ کیا جائے گا. اس وقت جو ہے وہ 44,582 جو باٹلز ہیں وہ ان ہاؤس ہولڈز کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جا چکی ہے. یہ کل تک کا فگر ہے جس سے 2,84,000 افراد اس جو ہے وہ پانی کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور یہ بہت لوگوں کے لیے سیکھنے کا مقام ہے. جو لوگ جو ہے وہ جن کو صرف جو ہے وہ کھوکھلی باتیں اور کھوکھلے نعرے جو ہے وہ لگانے آتے ہیں. بائی دا وے جو اس وقت میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے. بہت تمام جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کسی نہ کسی صوبے میں حکومت رکھتی ہیں، اور اس صوبے میں جو ہے وہ حکومت رکھنے کے لیے جو ایک پیرل پرفارمنس کا جو ایک نیریٹو شروع ہوتا ہے، فلانا صوبہ کیا کر رہا ہے، فلانا صوبہ کیا کر رہا ہے.
اور وہ اس کے میں اوپر یقیناً چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ بازی لے جاتی ہیں. ابھی بہت سارے جو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے جو ہارے ہوئے رہنما ہیں، جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ جن کا ہمیشہ یہ دل چاہتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ صوبے کے اندر ایک فساد کی کیفیت وہ برپا رکھیں اور وہ مطلب بیٹھ کے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ جو سوال آپ پنجاب میں جہاں پر انٹرنیشنل جریدے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اپنی پریس کانفرنس میں دکھایا تھا کہ آپ کو رینک کیا جا رہا ہے لاہور کو کہ یہ باقی بڑے میٹروپولیٹن جو شہروں سے کمپیریٹیولی سیف جو ہے وہ شہر ہے، لیکن ابھی اس کے بعد بہت کام کرنا باقی ہے جو چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہیں. لیکن اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے جن کے اپنے صوبے کے اندر میر رضا